السلام علیکم۔ جب میں 15 سال کی تھی تو اماں نے ایک بیٹی کو جنم دیا، جبکہ میرے ابا تو میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ مجھے اپنی ماں سے چڑ تھی کیونکہ انہوں نے غلط کام کیا، لیکن حیرت اس بات پر تھی کہ وہ اس بچی کو چھپا کر رکھتی۔ آج تک کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ اب تو وہ بھی جوان ہو گئی تھی۔ جب ایک دن اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تو اندر سے ماں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اندر جھانکا پر دل بند ہونے لگا کیونکہ ماں اس معصوم لڑکی کے ساتھ۔ میرا نام کومل ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے کئی سال اپنی ماں سے نفرت میں گزار دیے، پر میری ماں نے کبھی نفرت کے بدلے مجھے نفرت نہیں دی بلکہ ہمیشہ محبت دی تھی۔ مجھے کبھی ماں نے کسی کے بارے میں کچھ نہ بتایا، کہتی ہمارا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، میری ماں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں جب اسکول جانے لگی، اماں خود مجھے چھوڑ کر اور لے کر آتی۔ ان کو مجھ سے بہت محبت تھی۔ میں اپنی ماں کے ساتھ سوتی۔ اگر وہ گھر سے ایک پل کے لیے بھی محلے میں کسی کے گھر چلی جاتی تو مجھے فکر ہونے لگتی اور صحن میں بیٹھ کر روتی، اور جیسے ہی اماں مجھے دیکھتی تو بھاگ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیتی اور میرا ماتھا چومتی۔ مجھے لگتا ابا کی طرح میری ماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی اور میں اس گھر میں خوف سے مر جاؤں گی۔ پر جیسے جیسے بڑی ہوئی تو میری ماں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ اس کو کمرے میں چھپا کر رکھتی۔ مجھے بہت نفرت ہونے لگی تھی۔ مجھے لگتا میری ماں اچھی عورت نہیں ہے کیونکہ میرے ابا تو میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری نفرت میں اضافہ ہوتا گیا۔ اماں بہت کوشش کرتی، مجھے سمجھاتی، مجھ سے بات کرتی، پر میری نفرت کم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اماں کہتی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسی کیوں ہو گئی ہو؟ پہلے میں سمجھتی تھی تم مجھ سے ناراض ہو، پر اتنی نفرت کیوں ہے تمہارے دل میں اپنی ماں کے لیے؟ میں نے کہا پھر بتائیں، جب میرا باپ میرے بچپن میں مر گیا تھا، پھر آپ کی یہ لاڈلی بیٹی کہاں سے آئی؟ تو اماں خاموش ہو جاتی، اور وہ لڑکی جسے اماں میری بہن کہتی تھی وہ مجھے کہتی آپی، آپ میری اماں سے لڑائی مت کیا کریں، اور جب وہ میرے پاس آتی میں اس کو اپنے کمرے سے نکال دیتی۔ وہ روتی ہوئی اماں کے پاس جاتی، پر اب اماں بھی مجھے کچھ نہیں کہتی تھی۔ 40 سال کی عمر میں اماں کے چہرے پر بے شمار جھریاں پڑ چکی تھیں اور آنکھوں کے گرد ہلکے صاف بتاتے تھے کوئی بات، کوئی دکھ ہے جو اماں کو سونے نہیں دیتا۔ اور تب میں یہی سمجھتی رہی اماں اپنے گناہ پر شرمسار ہیں، اسی وجہ سے میری ناجائز چھوٹی بہن کو سب سے چھپا کر رکھتی ہیں۔ دروازے پر دستک ہو تو پہلے بہن کو کمرے میں بنی الماری میں چھپا کر پھر دروازہ کھولتی۔ مجھے کبھی کبھی بہت غصہ آتا۔ ایک دن اماں نے مجھے کہا کچھ لوگ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں، تیار ہو جانا، رشتہ بہت اچھا ہے۔ اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پر جب مہمان آئے تو اماں میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ باہر مہمان بیٹھے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ میری فکر چھوڑ دیں، مجھے شادی نہیں کرنی۔ آپ نے جو اپنی چہیتی بیٹی چھپا کر رکھی ہے اس کا رشتہ کریں۔ تو اماں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگی خدا کا واسطہ ہے آہستہ بولو اور کسی کو مت بتانا تمہاری کوئی بہن بھی ہے۔ میں نے کہا آخر کب تک آپ اپنے گناہ کو چھپائیں گی؟ کبھی نہ کبھی تو سب کو پتہ چل ہی جائے گا۔ تو اماں نے کہا تب میں یہ محلہ چھوڑ کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ جب میں 15 سال کی تھی تو ماں نے ایک بیٹی کو جنم دیا، جبکہ میرے ابا تو میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ مجھے اپنی ماں سے چڑ تھی کیونکہ انہوں نے غلط کام کیا، لیکن حیرت اس بات پر تھی کہ وہ اس بچی کو چھپا کر رکھتی۔ آج تک کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ اب تو وہ بھی جوان ہو گئی تھی۔ جب ایک دن اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تو اندر سے ماں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اندر جھانکا پر دل بند ہونے لگا کیونکہ ماں اس معصوم لڑکی کے ساتھ بیٹھی رو رہی تھی، اور جو کچھ سن رہی تھی وہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ مجھ سے اپنی ماں روتے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے کہا ابھی آپ کیا کر رہی تھی؟ کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے کیوں سچ نہیں بتا دیتی؟ تو ماں نے کہا میں وعدہ کیا تھا کبھی کسی کو سچ نہیں بتاؤں گی، پر تمہاری نفرت میری روح کو زخمی کر دیتی ہے۔ میں کیا کروں؟ ایک بیٹی کی خاطر دوسری بیٹی کو خود سے دور کر رہی ہوں،
पर अब मुझसे दुख का ये बोझ सहा नहीं जाता। मैं नहीं चाहती कल को मैं मर जाऊं और तुम तब भी मुझसे नफ़रत करो, तुम्हारे दिल से कभी अपनी माँ के लिए दुआ ना निकले। तुम मुझसे इतनी नफ़रत करती हो कि मुझसे बात तक सही तरीके से नहीं करती। तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ ने कोई गुनाह किया है, पर ऐसा नहीं है। आज मैं तुम्हें सच्चाई बता देना चाहती हूँ। और मैं अम्मा के पास बैठी उनकी कहानी सुनने लगी। मेरी माँ ने मुझे बताया कि हम 4 बहनों का एक भाई था और मेरी बड़ी बहन जवानी में बेवा होकर घर आकर बैठ गई थी। मेरी माँ ने इस बात का बहुत सदमा लिया और बिस्तर से लग गई। मेरे अब्बा खेतों में काम करते थे। हम लोग शहर के पास एक गांव में रहने वाले थे। हमारे गांव के हालात बहुत ख़राब थे। सभी मेहनत मजदूरी करने वाले लोग थे और जो चंद घर खाते पीते घर थे उनको बस अपनी फ़िक्र होती थी, कोई किसी का नहीं सोचता था। मेरा भाई सब बहनों से छोटा था। अब्बा ने भाई को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। मेरा छोटा भाई और बहन दोनों स्कूल जाते। अब्बा ने कहा बाकी बच्चे नहीं पढ़ सके तो चलो ये दोनों पढ़ लिख जाएं, इन्हीं की वजह से हमारे दिन भी बदल जाएंगे। हम घर पर कढ़ाई सिलाई करती, पर इससे अच्छे पैसे नहीं मिलते थे। जो खाते पीते घर की औरतें थीं कुछ जानबूझकर नुक्स निकालती और पैसे अगले माह देंगे कहकर चली जाती। इन लोगों को ज़रा एहसास नहीं था गरीब घर है, सब रोटी की खातिर कमा रही हैं। सबको अपनी अपनी फ़िक्र थी। भला हमारा हक मार कर उन्होंने कौन सा सुकून से जी लेना था। अम्मा बिस्तर पर दर्द से हाय हाय करती। आपा ने कहा अब्बा किसी से कर्ज लेकर अम्मा को शहर किसी डॉक्टर के पास ले जाएं। हमसे अपनी माँ का तड़पना देखा नहीं जाता। तो अब्बा ने कहा मैं क्या करूं, रोज़ कोशिश करता हूं दिहाड़ी अच्छी बन जाए, पर जिन लोगों के पास पैसा होता है उनके दिल भी बहुत छोटे होते हैं। वो ज़रा से नुकसान पर मेरे आधे पैसे काट लेते हैं और अगर शहर ले भी गया तो डॉक्टर ने भारी रकम सिर्फ चेकअप की मांगनी है और न जाने दवाइयों पर कितना खर्च हो। अभी तो तुम्हारी शादी का कर्ज मेरे सर पर बाकी है, मैं क्या करूं? खुद बहुत परेशान हूँ। हर रास्ता बंद नज़र आता है। अम्मा हर रोज़ दर्द से तड़पती और मेरी बहनों की शादी की उम्र गुजर रही थी। अब्बा और अम्मा बहुत परेशान थे। एक दिन अम्मा ने कहा इस घर को गिरवी रख कर पैसे ले लो, किसी तरह बेटियों का फ़र्ज़ तो अदा कर दें, बाकी आहिस्ता आहिस्ता पैसे वापस करते रहेंगे। हम सब ने बहुत रोका, पर अब्बा ने अम्मा की बात पर अमल किया और 2 कमरों पर मुश्तमिल घर को गिरवी रख दिया और पैसे लेकर घर आ रहे थे जो रास्ते में चोरों ने छीन लिए। अब्बा गिड़गिड़ाते रहे पर इन लोगों ने कोई बात न सुनी और अब्बा खाली हाथ घर लौट आए और आकर चारपाई पर गिर गए। अब्बा की हालत बता रही थी कि कुछ बहुत बुरा हुआ है और जब अब्बा ने पैसों का बताया तो हम सब भी रोने लगे। हम सब इतने बेबस हो चुके थे, ऐसा लगता जैसे हमारी सांसें रुक जाएंगी। और दूसरी तरफ अम्मा की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। सरकारी अस्पताल वाले बात नहीं सुन रहे थे, वहाँ भी किसी की सिफारिश चाहिए थी। और दूसरी तरफ मेरा छोटा भाई वो भूख से रोने लगा। हम सब ने खुद कुछ नहीं खाया और अब्बा आंसू बहाते हुए बाहर निकल गए। और जैसे मैं पानी पीकर खड़ी हुई देखा मेरे अब्बा भीख मांग रहे थे और मैं उनको ऐसी हालत में देखकर वहीं घुटनों के बल बैठी रोने लगी। मेरी छोटी बहन ने मुझसे कहा परेशान ना हो, मैंने अपनी दोस्त से बात की है, उसके अब्बा बहुत अच्छे हैं और मुझसे वादा किया है वो मुझे काम देंगे और तुम सब टीवी पर मुझे देखा करोगे, क्योंकि मैं ड्रामों में हीरोइन आऊँगी और फिर दूसरे मुल्कों की सैर करूँगी। बड़ी आपा ने इसकी बात सुन ली तो आपा ने कहा गुड़िया बस करो, अभी 17-18 साल की हो और तुम बातें कैसे कर रही हो, हम भूखे मर जाएंगे, पर कभी तुम्हें इस राह पर चलने नहीं देंगे। मैंने खुद सुना है जो इस राह पर चलता है उसका अंजाम बहुत भयानक होता है और कोई भी ऐसे किसी गरीब लड़की को ड्रामों में चांस नहीं दे देता, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, सब इतना आसान नहीं है। तो कहने लगी आपा मुझसे नहीं बर्दाश्त होता, मेरे साथ जो भी हो जाए, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, मैं तुम लोगों को मरता नहीं देख सकती। वो सामने देख रही हैं हमारा बाप कितना मजबूर होकर भीख मांग रहा है सिर्फ रोटी की खातिर, ताकि हम कुछ खा लें, हमारी माँ के इलाज हो जाए। और भीख मांगने से अच्छा है मैं अपने घर वालों की खातिर कुर्बानी दे दूँ। मैंने अपनी बहन को बहुत समझाया पर वो नहीं मानी। वो कहती मैं तुम सबको गुर्बत से निकाल कर फिर मरूंगी,
अगर यही सब चलता रहा तो आप सबकी कभी शादियां नहीं होंगी, यूं ही बूढ़ी हो जाएंगी और हमारा भाई शादी कर लेगा। वो नहीं देखेगा उसकी बहनें दरवाजे पर बैठी हैं। मर्द बहुत खुदगर्ज होते हैं। अगर अब्बा ने अपनी चादर को देखा होता तो कभी एक से ज़्यादा बच्चा पैदा न करते। जब तक अम्मा ठीक थीं अब्बा का हाथ बटाती रहीं। अब हम जाकर काम करती हैं खेतों में और लोग ऐसे देखते हैं जैसे हमें खा जाएंगे। उनके अपने घरों में भी तो माएँ बहनें हैं, उनको वो क्यों नज़र नहीं आती। और तभी डॉक्टर ने कहा आप लोगों को फौरी 2 लाख रुपए जमा करवाने होंगे, वरना आपकी माँ की जान जा सकती है। और इतनी भारी रकम का सुनकर अब्बा ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। अब्बा ने कहा हम सब अब घर चलते हैं, तुम्हारी माँ को यहीं छोड़ जाते हैं। ये अस्पताल वाले जब तुम्हारी माँ मर गई तो खुद घर पहुँचा देंगे। तुम्हारी माँ को अगर हम लेकर गए तो 2 दिन का अस्पताल का बिल भी देना होगा। अब्बा बहुत बेबस हो चुके थे और जब मैंने देखा तो मेरी बहन पीछे नहीं थी। मैं उसको सारे अस्पताल में ढूंढती रही। जब मेरे भाई ने मुझे कहा गुलबानो कह रही थी अम्मा को कहीं मत लेकर जाना, मैं पैसे लेकर आ जाऊंगी, और मुझे खौफ ने घेर लिया था। ऐसा लगता जैसे बहुत कुछ गलत होने वाला है। और शाम होते वो वापस आई थी, उदास चेहरे, पीली रंगत के साथ, और 2 लाख अब्बा के हाथ पर रख कर कहा अब्बा अब कभी हमें पैसों की कमी नहीं होगी। आप डॉक्टर से बोल दें अम्मा का इलाज शुरू करें। आपा मेरी छोटी बहन गुलबानो को बाजू से पकड़कर साइड पर ले गईं। आपा ने कहा तुम बाज नहीं आई। तो मेरी बहन ने कहा आपा मैं कोई गलत काम करके नहीं आई, मैं अब एक्टर बनूंगी, फिल्मों ड्रामों में मुझे काम मिलेगा। मुझसे मेरी दोस्त के अब्बा ने वादा किया है और मुझसे कहा है जितने पैसों की ज़रूरत हो किसी भी वक्त आकर ले जाना। और इस वक्त सब ने उसकी बात का यकीन कर लिया, पर सच्चाई कोई नहीं जानता था। अम्मा का इलाज होने लगा और गुलबानो रोज़ तैयार होकर चली जाती। अब्बा ने बहुत रोका था पर अब्बा से सब देखा नहीं जाता था, इसलिए सबको लगा ड्रामों में काम करती है तो चलो कोई बात नहीं, आजकल सभी लोग काम कर रहे हैं, माहौल भी अच्छा है। अम्मा का इलाज शुरू हो चुका था और जब घर पहुँचे तो गिरवी घर को किसी और को बेच दिया गया था। हमने रात एक दरख्त के नीचे बैठकर गुजारी और जब मेरी बहन गुलबानो को पता चला तो उसने एक फ़ोन किया और उसी वक्त एक गाड़ी आई, हम सब को लेकर एक मोहल्ले में चली गई। और इस घर को देखकर हम हैरान रह गए। वो घर बहुत प्यारा, खुला, हवादार था और अब्बा बार बार गुलबानो का माथा चूमते, कहते मेरी बेटी ने मेरी किस्मत बदल दी, मैं सबको बताऊंगा। मेरी बेटी टीवी ड्रामों में आती है। तो उसने कहा अब्बा अभी किसी को मत बताना, अभी तो काम चल रहा है, अगर लोगों को पता चल गया तो आप जानते हैं लोग हसद में आकर क्या कुछ कर जाते हैं, इसलिए आप किसी को भी कुछ मत बताना। और ये घर अब आप सबका है। मुझे शूटिंग से देर सवेर हो जाती है, इसलिए अब अक्सर मैं वहीं रुक जाया करूँगी। तब किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था। कोई इन सब की खुशियों की खातिर अपनी इज्जत को, अपनी आबरू को तार तार कर रहा है। अम्मा बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, बेवा बहन की शादी भी कर दी और इसके बाद दूसरी की, और फिर मेरी शादी की तैयारियां होने लगी थीं। हमारे जैसे हालात बदले थे, किस्मत भी बदल चुकी थी। कहाँ कोई रिश्ता लेकर नहीं आता था और अब कहाँ रिश्तों की लाइनें लग चुकी थीं। हम सब बहनों की शादियां बहुत धूमधाम से हुई थीं और जिस दिन मेरी शादी थी मैंने कहा गुलबानो तुम मेरी शादी पर तो आओगी। तो मुझे कहने लगी तुम मेरी बहन भी हो और दोस्त भी, वादा करो ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, अगर कभी मैं तुम्हें याद करूं तो तुम मेरी मदद को आओगी। मैंने कहा तुम मेरी बहन हो और ये कैसे हो सकता है, मुश्किल वक्त में मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं। पर वो मेरी शादी पर नहीं आई थी, कहती मेरा काम बहुत बढ़ चुका है। अब वो घर नहीं आती थी, अगर किसी दिन आ जाए तो रात के अंधेरे में आती थी। एक दिन उसने बताया कि वो मुल्क से बाहर जा रही है। अम्मा ने कहा गुलबानो क्या ज़रूरत है, आप ये फिल्में ड्रामे छोड़ दो, हमारे टीवी पर तो तुम्हारे ड्रामे चलते नहीं हैं, फिर क्या ज़रूरत है करने की, और अब हमें कौन सा ज़रूरत है पैसों की। सबकी जिम्मेदारियां मेरी बेटी ने बेटा बनकर अदा की हैं। तुम देखना तुम्हारे जैसी शहज़ादी को तो कोई शहज़ादा ब्याहने आएगा। और अम्मा की इस बात पर वो दोहरी हंसती रही। उसकी हंसी में अब पहले जैसी बात नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कुछ खो दिया हो। उसकी आंखें हैरान हो चुकी थीं और चाहते वक्त वो मुझसे गले मिली
تو اس کے چہرے پر ایک تلخی تھی۔ میں نے کہا، گل بانو، تم نے زندگی کے اتنے سال ہم سب کے لیے گزار دیے، تمہیں اب اپنا سوچنا چاہیے، ہو سکے تو اس دلدل سے نکل آؤ۔ وہ سب گھر والوں کو، بہنوں کو، سب کو خوش دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ بہنوں کے نام پر بینک میں پیسے جمع کروا دیے تھے جن سے ان کو پروفٹ ملتا تھا، اور ان کے شوہر اور سسرال والے بھی اسی وجہ سے میری بہنوں کی بہت عزت کرتے تھے۔ پر میں نے پسند کی شادی کی تھی۔ میرا شوہر ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کرتا تھا اور اس نے ہم سے جہیز بھی نہیں لیا تھا۔ باقی بہنیں میرے شوہر کو کچھ نہیں سمجھتی تھیں۔ پیسے نے بہنوں کے رویے بھی بدل دیے تھے، اور جب گل بانو نے مجھ سے پوچھا، تمہیں کچھ نہیں چاہیے، تو میں نے اسے کہا، مجھے اپنی وہی بہن چاہیے جو چھوٹی چھوٹی بات پر ہنستی تھی۔ اب تو نہ جانے تمہیں دل سے مسکراتے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اس دن گل بانو چلی گئی اور جاتے وقت ابا اور اماں کو گھر کے کاغذات اور ڈیبٹ کارڈ دے کر گئی تاکہ ان کے اور بھائی کے کام آئے۔ کسی نے بھی اس سے پوچھا نہیں تھا اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ جب میں پوچھتی تو میرے گھر والے کہتے، تم اپنی اس بہن پر شک کرتی ہو جس نے ہمیں فقیروں والی زندگی سے نکال کر آج معاشرے میں ایک مقام دلایا ہے۔ اور جب میں اپنے سسرال گئی تو میرے شوہر نے کہا، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ ہر انسان اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے۔ تو میں نے کہا، آپ کی کوئی بہن نہیں ہے؟ اگر ہوتی تو تب آپ ایسی بات نہ کرتے۔ آپ نہیں جانتے، اپنے بہن بھائی کو ایک ایسی دلدل میں دھنستا دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی ہے جہاں سے سوائے موت کے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اور پھر وقت گزر گیا، میں گل بانو کا انتظار کرنے لگی، پر وہ نہیں آئی، اور میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام رمشا رکھا، اور کچھ سال بعد میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ گل بانو کا انتظار کرتی رہی، کسی کو بھی نہیں پتہ تھا وہ کہاں کام کرتی ہے۔ جب ایک دن ہمیں پتہ چلا گل بانو تو ایک حادثے میں ماری گئی ہے، پر میرا دل کہتا تھا وہ زندہ ہے۔ اماں کے بعد گل بانو اور پھر میرا شوہر انتقال کر گئے۔ میرے نصیب میں شاید کم خوشیاں لکھی تھیں۔ روتے سسکتے مہینے سالوں میں بدلتے گئے، اور جب میری بیٹی رمشا 15 سال کی ہوئی تو ایک دن مجھے میری بہن گل بانو کا فون آیا تھا۔ اتنے سالوں بعد اس نے مجھے فون کیا تو میں بھاگی بھاگی اس کے پاس گئی۔ وہ ہسپتال میں تھی۔ وہ میرے گلے لگ کر بہت روئی۔ اس کی بیٹی پیدا ہوئی تھی اور گل بانو خود بہت کمزور ہو چکی تھی۔ وہ میری گل بانو نہیں تھی، بلکہ وہ تو کوئی اور عورت تھی جس کا آدھا چہرہ بھی جل چکا تھا۔ میں نے کہا، گل بانو، یہ سب کیا ہے؟ اور تم نے شادی کر لی، مجھے بتایا بھی نہیں، اور تم زندہ تھی تو لوگ کیوں کہتے تھے تم مر چکی ہو؟ تو وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، مجھے کہنے لگی، میں نے خود اس راستے کو چنا تھا، اپنی قربانی میں نے اپنی مرضی سے دی تھی، اور کوئی نہیں جانتا تھا میں کیا کام کرتی ہوں۔ آج سے سالوں پہلے مجھ سے میری ماں مرتی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ جب میں اپنی دوست کے باپ کے پاس گئی کہ آپ نے مجھے آفر دی تھی ٹی وی سیریل میں کام کرنے کی، تو اس نے مجھ سے کہا، ہاں، پر اس سے پہلے تمہاری ایکٹنگ بھی تو دیکھنا ہوگی۔ تو میں نے کہا، مجھے جلدی بتائیں، مجھے واپس ہسپتال جانا ہے، پیسے جمع کروانے ہیں۔ اور اس نے پیسے ٹیبل پر رکھ دیے، پر اس نے جو بات کہی، اس نے اس معاشرے میں جو موجود مردوں سے میرا یقین چھین لیا۔ اور پھر جب اس کا دل بھر گیا تو اس نے مجھے سود سمیت کوٹھے پر بھیج دیا، اور وہاں پتہ چلا یہ شخص تو نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کو اپنا شکار بنا چکا ہے۔ اور پھر میں سب کچھ اکیلے سہتی رہی۔ کوٹھے پر وقت گزرتا تھا، لاکھوں ملتے گئے، میرے پاس تو کچھ رہا نہیں تھا۔ عزت کی زندگی کیا گزارتی؟ اس لیے سوچا کبھی اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتاؤں گی، اور تم سب کی شادیاں ہوں گی۔ جب تم سب کو خوش دیکھتی تو میرا دل چاہتا میرا بھی ایک چھوٹا سا گھر ہو، شوہر ہو، فیملی ہو۔ اور پھر سوچا اگر میں یہ سب چاہتی تو میرے ماں باپ، بہنوں کا، بھائی کا کیا ہوتا؟ کوئی بھی میرے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، اس لیے کبھی کسی نے تم لوگوں کو بات نہیں کی، اور اسی وجہ سے میں کبھی کسی کے سامنے نہیں آئی، کیونکہ اکثر شریف اور نیک لوگوں میں بھی بھیڑیے چھپے ہوتے ہیں جو رات کی تاریکی میں کوٹھے پر جاتے ہیں اور دن کے اجالے میں نیک بن کر گھومتے ہیں۔ کئی سال ایسے گزر گئے جب ایک دن کوٹھے پر ایک اور لڑکی میری جگہ لینا چاہتی تھی۔ اسے لگتا تھا یہ سب بہت آسان ہے۔ اس نے کسی کے ساتھ مل کر میرا چہرہ جلا دیا، اور پتہ ہے جب اس نے میرا چہرہ جلایا میں کچھ وقت کے لیے تڑپی، اور جب مجھے ہوش آیا مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔
پرواہ اور فکر ان لوگوں کو ہوتی ہے جو جینا چاہتے ہیں، جن کے اندر جینے کی کوئی خواہش ہو۔ اور پھر مجھے وہاں سے نکال دیا گیا، اور جو مجھے کوٹھے پر چھوڑ کر گیا، خود اس کی بیٹی بھی اسی کوٹھے کی زینت بن گئی، اور وہ خود اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا۔ اس معاشرے میں ہر گھر میں ایک کہانی موجود ہوتی ہے، کسی کے ساتھ اچھا ہوا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ برا، اور کچھ اپنے خاندان کی عزت بچانے کی خاطر اس برے پر ہمیشہ کے لیے چادر ڈال دیتے ہیں۔ میں اس دن شاید مر جاتی، پر ایک شخص نے مجھے بچا لیا۔ جب اسے سب کچھ بتایا تو اس نے مجھ سے کہا، تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ بھی میری طرح حالات کا مارا تھا، اور میں نے شادی کر لی تھی۔ اس نے مجھے میرے ماضی، میرے آدھے جلے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنایا، اور میری شادی کو 4 سال ہو گئے۔ جب ڈاکٹر نے بتایا میں ماں بننے والی ہوں، تو میرے شوہر نے کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر بیٹی ہوئی اور کوٹھے والوں کو پتہ چل گیا تو وہ بیٹی کو چھین لیں گے، ہم یہاں سے بھاگ چلتے ہیں۔ اور اس کی بات سچ نکلی، وہ لوگ میرا پیچھا کرنے لگے تھے۔ جب 3 ماہ پہلے میرا شوہر مارا گیا، میرا شوہر میرے لیے محسن تھا، جس نے مجھے قبول کیا، جس نے کبھی مجھے طعنہ نہیں دیا۔ وہ کہتا، گل بانو، میں کبھی تمہارے علاوہ کسی سے محبت نہیں کر سکتا، اور جانتی ہو، وہ ہمارے ہمسائے میں رہتا تھا۔ وہ مجھ سے تب سے محبت کرتا تھا جب ہم گاؤں میں رہا کرتے تھے، پر وقت اور حالات نے دور کر دیا تھا، اور جب ملا تو اس کا اور میرا ساتھ بس 5 سال رہا، اور آج میری بیٹی پیدا ہوئی، اور کل کو میری بیٹی کو پتہ چلا اس کی ماں کون ہے، تو وہ مجھ سے نفرت کرے گی۔ اس لیے مجھ سے وعدہ کیا، تم اس بچی کو ماں بن کر پالو گی، اس کو کبھی گل بانو نہیں بننے دو گی۔ اور میری بہن مر گئی تھی، اور میں ایک دن کی بچی کو لے کر گھر آ گئی، اور تم سے کہا، اس بچی کو میں نے جنم دیا ہے۔ مجھے تب یہی ٹھیک لگا، اس لیے میں تمہاری نفرت سہتی رہی، اور اس بچی کو سب سے چھپا کر رکھا۔ ڈر تھا کہیں کوئی میری گل بانو کی نشانی کو مجھ سے چھین نہ لے۔ اماں سب کچھ بتا کر رونے لگی تھی، اور میں کیا سمجھتی رہی۔ میں نے اپنی ماں سے معافی مانگ لی، ہم نے وہ محلہ چھوڑ دیا، اور اماں نے جہاں کہا ہم دونوں بہنوں نے شادی کر لی، اور کبھی اس راز کو کوئی نہیں جان سکا۔ میری چھوٹی بہن میری خالہ کی بیٹی ہے، جسے ہمیشہ میں ناجائز سمجھتی رہی۔ میری ماں کا دکھ بہت بڑا ہے، جس نے اتنی تکلیفیں سہی تھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں بہت سی کہانیاں ہوتی ہیں، بہت سے دکھ ہوتے ہیں، جن کو ہم کبھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے ہمارے اپنے بہت دکھ ہیں، کسی اور کا سن کر کیا ہوگا، پر ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم اس شخص کو چند الفاظ تسلی کے تو دیے جا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے وہ چند الفاظ سے کسی کے آنسو تھم جائیں، کسی کا بھلا ہو جائے، اور کوئی جینا شروع کر دے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔